ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا حبیبنا وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسد اللہ الغالب غالب کل غالب و مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کنیزان زہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ستائش، تمام توصیف اس پروردگار عالم کے لیے جو سب سے پہلا ہے، جس سے پہلے کوئی نہ تھا، اور ایسا بعد والا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ دیکھنے والوں کی نگاہیں اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کی تعریف سے تعریف کرنے والوں کی زبان تو زبان، خیال بھی عاجز ہے۔ تمام شکر اس پروردگار عالم کے لیے، اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی، آج میں سورہ زلزال کی ایک بہترین فضیلت آپ کی سماعتوں کی نذر کرنا چاہتی ہوں۔ زبیر بن مطعم وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے زبیر، تم سفر پر جب نکلو تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس توشہ سفر ہونا چاہیے، یعنی زاد راہ۔ تم سفر پر جا رہے ہو تو کوئی تمہارے پاس سامان سفر زاد راہ ہونی چاہیے، اور یہ بہت سامان جو سفر کا ہو وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں؟ اس نے کہا ضرور بتائیے۔ اے اللہ کے رسول، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائے۔ تب پیغمبر خدا نے کہا کہ 5 سوروں سے کبھی اپنے آپ کو الگ نہ کرنا، مگر 5 سوروں کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہنا۔ پہلا سورہ کافرون، دوسرا سورہ توحید، تیسرا سورہ فلق، چوتھا سورہ ناس اور 5واں سورہ زلزال۔ یہ تمام سوروں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا۔ اگر تم ان سارے سوروں کو پڑھ کر باہر نکلو گے، سفر کے لیے جاؤ گے، تو تمہارا سفر کامیاب رہے گا۔ سفر میں تمہیں کوئی پریشانی، کوئی مشکل یعنی کوئی پرابلمز کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا۔
اب زبیر نے سن لیا اور سننے کے بعد جب سفر اختیار کیا تو اس نے پیغمبر خدا نے جو بتایا تھا اس فرمان پر اس نے عمل کیا۔ اب وہ بیان کرتا ہے کہ جیسے میں نے اللہ کے رسول نے کہا تھا بالکل ویسے ہی عمل کیا، ان 5 سوروں کو متواتر پڑھتا رہا تو میرے مال میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے میری مالی حالت بالکل صحیح نہیں تھی، بالکل ٹھیک نہیں تھی، یعنی مالی اعتبار سے بہت کم مال تھا میرے پاس، میری مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن چونکہ سفر میں نے ان سوروں کو متواتر پڑھا تو میری مالی حالت بہتر ہو گئی۔ لہٰذا یہ وہ سورہ ہے کہ جب اسے متواتر پڑھیں تو پہلا تو ہمارا سفر کامیاب ہو جائے گا، جب کبھی ہم سفر پر جائیں تو ان سوروں کو ہم بھی ضرور پڑھیں، اور یہی سورے جو ہے وہ زیادہ راہ ہے کہ جو ہمیں مشکلوں سے بچائیں گے۔ اور دوسرا کہ اگر انسان کی مالی حالت بہتر نہیں ہے تو ان سوروں کے ذریعے وہ اپنی مالی حالت کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ سورہ زلزال کی 7ویں اور 8ویں آیت کو علماء نے جھنجھوڑنے والی آیت کہا ہے، جھنجھوڑنے والی۔ اور ایسا کیوں کہا ہے؟ تفسیر کے اس واقعے سے یہ بات واضح ہوگی عزیزو۔ ایک مرتبہ پیغمبر خدا نے ایک مجلس میں انہی 2 آیتوں کی تلاوت کی اور پھر لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی بتایا، اور جب اس آیت کی تلاوت کر چکے تو تلاوت کو سن کر ایک خانہ بدوش عرب بہت زیادہ متاثر ہو کر پوچھنے لگا، یا رسول خدا، کیا ایک ذرے کا بھی حساب کیا جائے گا؟ پیغمبر خدا نے فرمایا ہاں۔ اب خانہ بدوش نے کھڑے ہو کر کہا، وائے ہو ہماری برائیوں کے ظاہر ہونے پر، اور ساتھ ہی گریہ شروع کر دیا۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اس خانہ بدوش کے دل میں خدا پر ایمان بھرا ہوا ہے۔ یعنی ان دونوں آیتوں کو غور و فکر سے سننا اور پھر اس پر سوچنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یقیناً جب اس خانہ بدوش نے اس پر غور کیا تو پیغمبر خدا سے جب سوال کیا حساب کا، تب اسی فکر میں وہ رونے بھی لگا اور اس کا دل ایمان سے بھر گیا۔ تو یہ 2 آیتوں کا اس کے قلب، اس کے دل پر اتنا اثر ہوا۔ اور ایسا ہی ایک اور صحابی جو ہے جس کا نام میثمہ ہے، اس کی بھی روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ میثمہ نے پیغمبر خدا سے اسی سورے کو سنا۔ جب اللہ کے رسول یہ سورہ سن رہے تھے اور اللہ کے رسول سے جب اس نے یہ سورہ سنا، پیغمبر خدا پڑھ رہے تھے، میثمہ توجہ سے سن رہے تھے، اور جب اس نے سنا پورے سورے کو تو اس نے پیغمبر خدا سے کہا، میں نے آپ سے جو یہ سورہ قرآن کا سنا ہے تو بس قرآن کا صرف اور صرف یہی سورہ میں نے اسے اپنے لیے کافی جانا ہے، یعنی یہ وہ سورہ ہے کہ جسے سننے کے بعد میں اپنے لیے اسے کافی جانتا ہوں، میری نصیحت کے لیے یہی سورہ کافی ہے، میری عبرت کے لیے یہی سورہ کافی ہے۔ آئیے ہم بھی اس سورے کی ان آخری آیتوں پر غور و فکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تفسیر میں ان آیتوں کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی انسان
بہت ساری جو نیکیاں ہیں اسے معمولی سمجھ کر، چھوٹی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اور گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، چھوٹے صغیرہ گناہ سمجھ کر وہ اسے بچتا نہیں ہے، اسے کر گزرتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی گناہ کو کبھی چھوٹا معمولی نہ سمجھے، کیونکہ قیامت کے دن رائے کے دانے کے برابر بھی نیکی اگر اس نے کی ہوگی تو وہ اسے دیکھے گا، اور اسے دیکھ کر انسان خوش ہو جائے گا، اور رائے کے دانے کے برابر گناہ اگر اس نے کیے ہیں تو اس کی سزا سہن کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ محکم آیتیں یہی ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جامع آیتوں سے تعبیر کی ہے۔ جامع آیت یعنی جامع آیتوں سے مراد یہ کی گئی ہے کہ اگر ان 2 آیتوں پر عمل کر لیا جائے تو انسان ہر قسم کے فساد سے بچ جائے گا۔ عزیزو، ہم بار بار سورہ زلزال کی تکرار کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پر کیا اس سورہ کا ہم پر کوئی امپیکٹ، کوئی اثر ہوتا ہے؟ آئیے تفسیر کے اس واقعے پر غور و فکر کریں۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے پیغمبر خدا کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھا لیجئے، اب مجھے کچھ سکھائیں۔ اب پیغمبر خدا نے اسے صحابی کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اسے سورہ کی تعلیم دے، اور اس شخص نے سورہ زلزال کی مکمل تعلیم اس شخص کو دے دی۔ جب اس نے تعلیم حاصل کر لی تو فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ ایک مرد فقیہ ہو گیا ہے۔ مرد فقیہ یعنی ہم جانتے ہیں کہ حلال اور حرام کو جاننے والا عالم۔ تو سورہ زلزال ایک ایسا سورہ ہے کہ جو واقعاً اگر کوئی سمجھتے ہوئے اسے پڑھے تو اس کی زندگی میں اس انسان کی طرح ایک انقلاب آ جائے گا، ایک ریولیوشن آ جائے گا، ایک چینج آ جائے گا، وہ اپنے آپ کو تبدیل کر دے گا۔ اور ہم نے آج 4 واقعات صحابی کے سنے۔ ایک وہ صحابی جس سے جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے مال میں اضافہ ہو گیا، ایک وہ بدو عرب جو پڑھتا ہے تو اس کا دل ایمان سے بھر گیا، ایک وہ میسمہ کہ جس کے لیے یہ سورہ عبرت کے لیے ایسا کافی ہے کہ اس نے اس سے نصیحت لے لی، اور ایک یہ شخص کہ جسے علم مل گیا۔ تو بس خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی اس سورہ زلزال کو محبت کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اور آخرت کو، دنیا اور آخرت کو بہترین کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آئیے پروردگار عالم کے اسم سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ جوشن کبیر 14th پیراگراف میں 7th اللہ کا جو نام ہے وہ اسم الہی ہے، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے۔ بے شک اس پوری کائنات پر، مسکینوں پر اگر کوئی رحم کرنے والا ہے تو وہ رب ذوالجلال ہے۔ وہ خدا کیسے مسکینوں پر جو پریشان حال ہے، جن کا کوئی مددگار نہیں ہے، ایسے مسکینوں کی خداوند عالم کیسے مدد کرتا ہے، کس طرح سے انہیں رزق پہنچاتا ہے۔ آئیے اس واقعے سے اس بات کو واضح کیا جائے۔ ابراہیم ادھم کے جو حاکم تھے، ایک مرتبہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں بہت زیادہ شدت کی دھوپ اور دوپہر کا وقت آ چکا، لہٰذا پہاڑوں کے درمیان ایک فضا، ایک ایسی بہترین فضا والا جو مقام تھا وہ نظر آیا۔ بہت اچھی فضا کو دیکھ کر اس نے کہا یہیں پر پڑاؤ ڈال دیا جائے۔
اب جب کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان نعمتوں سے سجایا گیا اور بکری کا تلا ہوا گوشت بھی دسترخوان پر رکھا گیا۔ اسی عرصے میں ایک پرندہ آیا، اس نے دسترخوان پر رکھے ہوئے گوشت کو دیکھا تو اس پر جھپٹ پڑا اور گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اڑ گیا۔ ابراہیم ادم نے ایک مرتبہ فوجیوں سے کہا کہ جاؤ اس کا پیچھا کرو، اس کے ساتھ ساتھ روانہ تم بھی ہو جاؤ اور دیکھو وہ کہاں جاتا ہے۔ فوجی اس کا پیچھا کرنے لگے یہاں تک کہ وہ پرندہ ایک پہاڑ کے نزدیک جا کر اترا۔ فوجی بھی اس کے پیچھے پیچھے گئے اور جب وہ پرندہ اترا تو فوجیوں کی حیرت کی حد نہ رہی کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور وہ پرندہ گوشت کے ٹکڑے کر کے اپنی چونچ سے اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ فوجی نے ایک مرتبہ اس شخص کی حالت اس طرح سے دیکھی تو اسے اٹھا کر ابراہیم ادم کے پاس لائے اور سارا واقعہ، سارا ماجرا بیان کیا۔ ابراہیم نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، اچانک ڈاکوؤں نے مجھ پر حملہ کر دیا، میرا سارا سامان لوٹ لیا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر جنگل میں مجھے ڈال دیا تاکہ صحرائی جانور مجھے نوچ کر کھا جائے۔ اس واقعے کو پورے 7 دن گزر چکے ہیں لیکن میرا رب مجھے نہیں بھولا، وہ چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں، لہٰذا اس نے اس پرندے کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ یہ پرندہ صبح شام کہیں نہ کہیں سے کھانے کی چیزیں لے کر میرے پاس آتا ہے اور اپنی چونچ سے مجھے کھلاتا ہے، اور روزانہ یہی پرندہ اپنی چونچ میں پانی بھر کر لاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ ابھی یہ مجھے گوشت کے ٹکڑا جو لے کر آیا تھا اسے کھلا رہا تھا۔ اس کی باتوں کو سن کر ابراہیم رونے لگے اور ابراہیم نے کہا کہ اللہ وہ ہے کہ جو مخلوق کے رزق کا ضامن ہے، وہ اس حال میں بھی اپنے بندوں کو رزق پہنچاتا ہے، تو پھر میں یہ حکومت و سلطنت کا بوجھا کیوں اٹھائے ہوئے ہوں؟ ابراہیم کہنے لگے کہ جب خدا ایسا پالنے والا ہے مسکینوں کا تو بس مجھے تخت و تاج سلطنت نہیں چاہیے۔ اس نے تخت و تاج سلطنت سب کچھ چھوڑ دیا اور خدا کی عبادت میں لگ گئے اور یاد خدا میں وہ محو ہو گئے۔ لہٰذا بے شک وہ پروردگار ہی مسکینوں پر رحم کرنے والا ہے، اور اس خدا کا احسان یہ ہے کہ اس نے جن ہستیوں کو ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے، وہ 14 معصومین کو بھی اپنی صفات کا عکس دے کر بھیجا ہے۔ اللہ کی صفات کا عکس ان میں بھی نظر آتا ہے۔ اگر اللہ مسکینوں پر رحم کرتا ہے تو ہمارے مولا اور آقا بھی مسکینوں پر رحم کیا کرتے تھے۔ مولا کائنات وسیلہ رزق مادی بھی ہے اور وسیلہ رزق معنوی بھی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بہت ہی پیاری سی روایت آپ کی سماعتوں کی نذر کرنا چاہوں گی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کسی کام سے کوفے کی طرف نکل رہے تھے۔ راستے میں آپ نے ایک انصاری کو اپنی خوراک کچرے سے، یعنی خرابی جو کچرا لوگ ڈالتے ہیں، وہاں سے تلاش کرتے ہوئے دیکھا۔ امام نے ایک مرتبہ اپنے چہرے کو پہلے پوشیدہ فرمایا اور آگے جانے کے بجائے واپس گھر پر تشریف لائے۔ آپ نے پھر کمبر کو روانہ کیا کہ جاؤ اس انصاری کو میرے پاس لے کر آؤ، وہ کہ جسے دیکھا تھا کہ جو کچرے سے رزق ڈھونڈ رہا تھا۔ اب کمبر جب اسے لے کر آئے، میرے مولا کا تو دسترخوان اتنا وسیع تھا، آپ سب جانتے ہیں۔ اب آنے والے انصاری کو آپ نے قریب بٹھایا، اور اب سب جانتے ہیں مولا کیا کھاتے تھے؟ سوکھی روٹی۔ تو وہ سوکھی روٹی آپ نے اپنے زانوں اور گھٹنوں کی مدد سے توڑی اور
اپنے دستے امامت سے پانی کے اندر بھگوئی اور اس انصاری کو لقمہ بنا کر منہ میں دیا۔ جیسے ہی اس نے لقمہ منہ میں رکھا، وہ انصاری ایک مرتبہ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی، اتنا تعجب ہوا اور وہ تعجب چہرے پر نمایاں ہو گیا۔ امام نے سوال کیا کہ اے انصاری، اے برادر انصاری، تعجب تجھے کس بات پر ہو گیا؟ انصاری کہہ رہا ہے کہ میں یقین بھی نہیں کر پا رہا ہوں اور انکار بھی ممکن نہیں ہے۔ میں نے ابھی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے سوکھی روٹی کو پانی میں بھگویا اور لقمہ بنا کر آپ نے مجھے دیا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہوئی ہے یا امیر المومنین، جیسے ہی آپ نے میری دہن میں وہ لقمہ رکھا، گوشت کے ذائقے میں وہ تبدیل ہو گیا۔ یعنی روٹی کا لقمہ تھا لیکن گوشت کے لقمے میں تبدیل ہو گیا، گویا ٹرانسفر ہو گیا، گوشت کھا رہا ہوں ایسا لگ رہا ہے۔ انصاری کہہ رہا ہے مولا کائنات، آپ نے ایک سوکھی روٹی کے لقمے سے تمام نعمتیں پروردگار گویا مجھے عطا فرمائی، گویا آپ نے مجھے تمام پھل اور تمام سبزیاں کھلائی۔ تو یہ ہے مولا کائنات کا وہ معجزہ کہ سوکھی روٹی سے امام نے اس انصاری کو تمام تر ذائقے عطا کر دیے۔ اسی لیے تو شاعر کے قلم نے عقیدت کی سیاہی میں ڈوب کر صفحے کتاب پر اپنے موتیوں کو کچھ یوں بکھیرا: بھرتا ہے جس کے نام سے کاسا فقیر کا، کس کو ملا ہے لقب جناب امیر کا، پہلو پہ جس کے زور تھا رب قدیر کا، صدقہ انہی کے نام کا کھاتی ہے کائنات، اور ٹکڑوں پر ان کے آج بھی پلتی ہے کائنات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن اور علی علیہ السلام، قرآن صامت اور قرآن ناطق۔ قرآن تعلیم ہے تو علی علیہ السلام معلم ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، مولا کائنات کے در پر چل کر روحانی رزق کو حاصل کریں، علم حاصل کریں کہ مولا کائنات قرآن کی کس طرح سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ زر بن جبش وہ مسجد کوفہ میں مولا کائنات کے سامنے قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ زر بن جبش نے مسجد کوفہ میں تمام قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک علی علیہ السلام کے سامنے پڑھ لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس سورے پر پہنچا کہ جو سورہ حامیم سے شروع ہوتے ہیں، تب مولا کائنات نے فرمایا کہ قرآن کی دلہنوں تک تم پہنچ گئے، اور جب میں قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچا، سورہ شورى آیت نمبر 22، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں رہیں گے، اور جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا۔ یہ اس کا بڑا فضل اور مہربانی ہے۔ ہم نے اور آپ نے کتنی سکون اور اطمینان سے اس آیت کا ترجمہ سنا، لیکن ہمارے مولا نے جب اس آیت کو سنا تو رونا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھوں سے اشک گرنے لگے، آپ نے رونا شروع کر دیا، اور آپ کی گریے کی آواز اتنی بلند ہوئی، اور اتنے میں آسمان کی طرف آپ نے نگاہ اٹھائی، دعا کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا، زر کہتے ہیں مجھ سے کہا، اے زر میری دعا کے ساتھ تم آمین کہنا۔ کتاب کنز العمال کے اس روایت سے ہم ایک بہترین نتیجے تک پہنچے، اس لیے انہوں نے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کی ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور گریہ کرو، اور گریہ نہ کر سکو تو رونے کی کوشش کرو۔
सातवें इमाम इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गमगीन आवाज़ में तिलावत करें। अजीज़ों, सातवें इमाम गमगीन आवाज़ में तिलावत करते थे और इस तरह से तिलावत करते थे कि खुदा की रहमत के उम्मीदवार बनकर तिलावत करते थे। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक कुरान गम व हुज़्न के साथ नाजिल हुआ है, बस तुम भी हुज़्न व गम के साथ इसे पढ़ा करो। कुरान को गमगीन आवाज़ में पढ़ने से एक ख़ास रूहानी हालत कारी जो कुरान के कारी होते हैं उसे हासिल होती है। यानी जब भी कोई कुरान पढ़ता है और अगर गमगीन आवाज़ से उससे पढ़ता है तो उसे ख़ास रूहानी हालत नसीब होती है। इन हदीसों से ये बात वाज़ेह होती है कि जब भी हम कुरान की तिलावत करें तो एक उसका बातिनी हुस्न है, एक उसका ज़ाहिरी हुस्न है। तो हम कोशिश करें कि हम गमगीन आवाज़ में तिलावत करें, जैसे कि पैगंबर खुदा ने कहा कि अगर तुम गिरिया न कर सको तो कम से कम रोने की कोशिश करो। कुरान का ज़ाहिरी हुस्न यानी बेहतरीन तजवीद के साथ, बेहतरीन आवाज़ के साथ वो तो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बेहतरीन से बेहतरीन कारी हमारे पास मौजूद है। यूट्यूब पर जाकर हम बेहतरीन कारी को सर्च करके अगर उसके साथ हम पढ़ें और उसको फॉलो करें, कुछ दिन मुतवातिर अगर हम उनकी तिलावत को सुनेंगे और अगर उसके साथ पढ़ेंगे तो यकीनन हम अपनी कुरान की तिलावत को बेहतरीन कर पाएंगे। लेकिन ये तो ज़ाहिरी हुस्न है, इसका एक बातिनी हुस्न भी है, और वो ये है कि कुरान को जब हम पढ़ें तो गमगीन आवाज़ के साथ पढ़ें, जिस तरह हमारे अइम्मा अलैहिमुस्सलाम पढ़ते थे। दूसरा, इस वाक़े में जैसे ही वो सूरह शूरा की आयत नंबर 22 आई जिसके अंदर जन्नत का ज़िक्र है, अगर हम गौर से उस आयत पर गौर व फिक्र करें, गौर से उसे सुने, तो पता चलता है कि जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने अमल स्वाले किए, जन्नत के बागों में वो रहेंगे और वो जो चाहेंगे उनके परवरदिगार के पास मौजूद होगा। तो मौला ने ये बताया कि जब जन्नत का ज़िक्र आ जाए, जन्नत की नेमतों का ज़िक्र आ जाए, तो हमें चाहिए कि उसी वक्त हम हाथों को उठाकर दुआ करें। मौला ने कहा, सर मैं दुआ करता हूँ, तुम आमीन कहो। तो अजीज़ों, जब जन्नत का तस्किरा आए तो हमें जन्नत और उसकी नेमतों का सवाल करना चाहिए। जब जहन्नम का ज़िक्र आए, नार आग का ज़िक्र आए, तो हमें जहन्नम से पनाह मांगनी चाहिए। मौला ने हमें इस बात की तरफ भी मुतवज्जे कर दिया है कि जब कभी कुरान की तिलावत ख़त्म हो फ़ौरन दुआ की जाए, क्योंकि कुछ 5 औक़ात ऐसे हमें बयान किए गए हदीस में कि जिसके बाद फ़ौरन हमारी दुआएं कबूल होती है। उसमें से एक है कुरान पढ़ने के बाद, उसकी तिलावत के बाद हम फ़ौरन दुआ करें, इसलिए कि वो वक्त है कि जब हमारी दुआएं मुस्तजाब होती है। और मौला कितनी तवज्जो के साथ उस कुरान की तिलावत को समात फरमा रहे थे, कितनी तवज्जो से सुन रहे थे। हदीस में है कि अगर कोई कुरान का एक हुरूफ भी तवज्जो से सुन ले तो अल्लाह उसे 10 नेकियां देगा और उसके 10 गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो अगर कुरान की तिलावत हो रही हो तो हमें तवज्जो से सुनना चाहिए। हमारे दीगर अइम्मा अलैहिमुस्सलाम भी कुरान की तिलावत, उसकी किरात बड़ी खूबसूरत आवाज़ से किया करते थे। रिवायत में मिलता है कि जिस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कुरान की किरात करते थे तो ये आयात कुरानी को इतनी बेहतरीन अंदाज के साथ पढ़ते थे कि राह चलने वाले भी आप इस आवाज़ को सुनकर खींचे चले आते थे, और बाज़ तो इतने असर अंदाज होते थे कि बेहोश हो जाया करते थे। और हमारे चौथे इमाम इसीलिए मुकम्मल तौर पर अपनी खूबसूरत आवाज़ का मुज़ाहरा नहीं करते थे
کیونکہ لوگ سننے کی تعاب نہیں لا سکتے تھے۔ ہمارے پانچویں امام علیہ السلام کے لیے بھی ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے زمانے کے بہترین قاری تھے، اور جب تلاوت کرتے تھے تو ایک اونچی آواز کے ساتھ ایسے تلاوت کرتے تھے کہ تمام گھر والے آپ کی قرأت کی آواز کو سن سکے۔ ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حزن اور غم کے ساتھ، یعنی اتنی غمگین آواز میں تلاوت کرتے تھے کہ گویا خدا کی رحمت کے امیدوار بن کر اس طرح سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ حفص کہتا ہے صحابی کہ جب آپ تلاوت کرنے لگتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا کسی انسان سے آپ مخاطب ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان میں یہ بھی مروی ہے کہ آپ کی آواز بہت پیاری تھی اور طرز قرأت بھی نہایت پیارا تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر امام علیہ السلام میں ایک کمال موجود ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کمال تلاوت و حسن، جو قرأت کا حسن ہے، اگر وہ ظاہر کر دے تو لوگوں میں طاقت برداشت نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو حضرت سے یہ کہا گیا کہ کیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز نہیں پڑھاتے تھے، اور کیا تلاوت قرآن کی آواز لوگ نہیں سنتے تھے؟ تب امام نے فرمایا کہ پیغمبر خدا اپنی تلاوت میں اتنا ہی حسن ظاہر کرتے تھے جس کو لوگ برداشت کر سکے۔ عزیزو، پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام حسن تلاوت و حسن قرأت کا مرکز ہے۔ ان سے بہتر پیاری تلاوت کوئی نہیں کر سکتا، اور اس بیان سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ان حضرات کا طرز تلاوت ایسا دردناک اور وجداور تھا کہ سننے والے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس لیے یہ حضرات لوگوں کی طاقت برداشت کو محفوظ کر کے پھر تلاوت فرماتے تھے۔ آج بہت سارے ہمارے علماء دین ائمہ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علماء میں سے ایک عالم دین کا بیان ہے کہ شہید مطہری کے لیے روایت ملتی ہے کہ ان کو قرآن مجید سے انتہائی انس و محبت تھی۔ ہر رات سونے سے پہلے ضرور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تھی۔ انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ ہر رات سونے سے پہلے وہ ضرور قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ عالم دین کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ شہید مطہری ہمارے گھر پر رات ٹھہرے۔ نصف رات، آدھی رات، اچانک ان کی رونے کی آواز سے ہمارے گھر والے بیدار ہو گئے۔ پریشان اور حیرت میں پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ تب میں نے انہیں بتایا کہ دراصل شہید مطہری عبادت پروردگار میں گریہ کر رہے ہیں۔ شہید مطہری آدھی رات کو نماز شب پڑھتے تھے اور بلند آواز سے گریہ و مناجات کرتے تھے، اور یہ طالب علم کے ہی زمانے سے اکثر جو ہے یہ اتنے پابند تھے نماز شب اور قرآن پڑھنے کے، اور اکثر عبادتوں میں گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ بروجردی کے لیے یہ ملتا ہے کہ آیت اللہ بروجردی نصف سے زیادہ قرآن حفظ کر چکے تھے، لیکن قرآن سے اتنا ارتباط، اتنی محبت کہ اکثر زیادہ سے زیادہ قرآن جب پڑھتے تھے تو دیکھ کر ہی پڑھتے تھے۔ ماہ رمضان المبارک میں تو بہت زیادہ وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، بار بار نماز کی تعقیبات میں، افطار کے وقت، ہر وقت وضو کر کے بس قرآن مجید پڑھتے تھے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ قرآن کو حفظ کریں۔ آپ نے یہ فرمایا تھا اس وقت کہ قرآن کو حفظ کرو۔ حفظ قرآن واقعاً توشہ آخرت ہے۔ کتنا افسوس ہے اس انسان پر جو آخرت کو بغیر توشے کے چلا جائے۔ یعنی آیت اللہ بروجردی افسوس کرتے ہیں ان لوگوں پر کہ جو آخرت کا توشہ تیار کیے بغیر آخرت کی طرف چلے جائیں۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں، مگر کبھی کبھی ہمیں وہ مٹھاس، وہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آئیے ایک شخص کی
بات سنیں کہ وہ بیان کرتا ہے کہ جب میں قرآن مجید پڑھتا تھا تو وہ لذت، وہ مٹھاس کا احساس نہیں کر پاتا تھا، لہٰذا میں جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا تھا تو میں یہ تصور کرتا تھا کہ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں دراصل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور میں اس طرح سے تصور کر رہا تھا کہ جس طرح سے پیغمبر خدا سے میں قرآن کو براہ راست سن رہا ہوں، اس طرح سے میں قرآن کو پڑھوں۔ جیسے ہی میں نے یہ تصور کیا اور میں ایک توجہ کے ساتھ گویا پیغمبر خدا بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی کے سامنے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے جب تصور کر کے میں بھی قرآن کو پڑھنے لگا تو ایک عجیب سا احساس مجھے ہوا کہ میری قرأت کی حالت بدل گئی، اور وہ مٹھاس اور وہ شیرینی محسوس ہونے لگی، وہ لذت مجھے ملنے لگی۔ پھر جب اس مقام کو حاصل کیا تو میری اور ترقی ہوئی، میں اور آگے بڑھا۔ اب قرأت کے وقت مجھے یہ تصور میں کرتا تھا کہ گویا خداوند عالم براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر قرآن کی آیتیں بیان کر رہا ہے، گویا خدا براہ راست مجھ سے مخاطب ہے۔ اور اب جو میں تلاوت کرنے لگا وہ قرأت کے وقت ایسی لذت مجھے ملتی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے سنا کہ یہ شخص توجہ کے ساتھ اس طرح سے تصور کرتا ہے، تو ہم بھی جب بیٹھے تو ہم تصور کریں، ہم بھی عزیزوں بس کوشش کریں کہ جب ہم پڑھنے بیٹھے تو ہم بھی اس طرح سے تصور کریں، تو یقیناً ہم بھی اپنی قرأت جو قرآن کی تلاوت ہے اس میں امپرومنٹ لا سکتے ہیں، اسے اور بہترین بنا سکتے ہیں۔ اور جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو توجہ کے ساتھ پڑھیں اور کوشش کریں کہ ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، تبھی یہ قرآن کا اثر ہم پر ہوگا۔ سورہ ہجر کی تفسیر سے آئیے اس واقعے سے ہم عبرت حاصل کریں۔ ایک مرتبہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اسی وقت ایک بدو خاتون کہ جو جنگل میں وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے ایک مرتبہ پیغمبر خدا کو مسجد میں دیکھا تو وہ مسجد کے اندر آئی اور حضرت کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا اس نے شروع کر دی۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھنے لگی۔ اب ایک مرتبہ پیغمبر خدا سورہ حمد کے بعد سورہ ہجر کو شروع کرتے ہیں، اور جب آیت نمبر 44 پر پہنچے تو ایک مرتبہ یہ خاتون اس آیت کو سن کر ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی، گر پڑی۔ وہ جب گشت سے افاقہ ہوا تو پیغمبر خدا نے پوچھا کہ تم کیوں بے ہوش ہو گئی؟ اس نے کہا کیونکہ وہ عربی جانتی ہے، وہ عربی سمجھتی ہے، اس لیے وہ جانتی ہے کہ آیت نمبر 44 جو سورہ ہجر کی ہے اس میں جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے پیغمبر خدا، جہنم کے 7 دروازوں کا جب ذکر میں نے سنا تو میں نے سوچا کہ میرا کیا حال ہوگا۔ پیغمبر خدا نے کہا کہ تو جیسا سوچ رہی ہے ویسا نہیں ہے، ہر ایک فرقے کو اس کے اعمال کے حساب کے مطابق اس کو عذاب ہوگا، ہر مذہب والے ایک ایک دروازے سے داخل ہوں گے، اور یہ ان کے گناہ اور ان کی گمراہی کی وجہ سے ہوگا، کوئی شرک، کوئی نفاق، نفس پرستی، ظلم و ستم، ضلالت، لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے، اس طرح سے الگ الگ وجوہات کی بنا پر اس راستے سے جائیں گے۔ اب اس خاتون نے عرض کی کہ اے پیغمبر خدا، میں تو ایک بہت غریب خاتون ہوں، میرے پاس کوئی اتنا زیادہ مال و زر نہیں ہے، بس 7 غلام ہے۔ میں آپ کو گواہ رکھتی ہوں کہ جہنم کے ان 7 دروازے سے نجات پانے کے لیے میں ان 7 غلاموں کو آزاد کرتی ہوں۔ اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پیغمبر خدا، اس عورت کو خوشخبری دے دو کہ جہنم کے دروازے تم پر حرام کیے گئے
اور تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اب سورہ ہجر میں یہ جو عبرتناک واقعہ ہے اس سے ہم کیا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ اس خاتون کو چونکہ عربی کا جو آیت تھی اس کا مطلب معلوم تھا، اسے پتہ تھا کہ اس آیت کے اندر جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے، اس کے عذاب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ وہ اس کی معنوں سے واقف تھی اس لیے اس پر خوف خدا طاری ہوا۔ بعض وقت ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل میں خوف خدا نہیں آتا کیونکہ صرف ہم عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کیفیت کی جو خوف خدا کی کیفیت وہ ہونی چاہیے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ تو جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک لذت محسوس ہوگی، خوف خدا ہمارے دل میں آئے گا، ہم پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور یہ واقعہ ہمیں یہ بھی عبرت دے رہا ہے کہ جیسے ہی اس نے جہنم کا ذکر سنا فوراً اس کے پاس زیادہ مال و زر نہیں تھا لیکن فوراً اتنے 7 غلام آزاد کر دیے پیغمبر خدا کو گواہ بنا کر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے قبول بھی کیا اور اسے جہنم کی آگ سے آزادی کے لیے پیغام جبرائیل کے ذریعے بھیج دیا اور جنت کا دروازہ بھی کھول دیا۔ ہم بھی جب قرآن پڑھیں تو جہنم کا ذکر آتا ہے، بس خلوص دل کے ساتھ دعا بھی کریں، اور اگر اس اور خاتون کی طرح اگر ہم بھی کچھ راہ خدا میں دے کر خدا سے جہنم سے پناہ مانگے تو واقعاً خدا ہماری دعا بھی قبول کرے گا۔ اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا واقعاً ہمیں عمل کی منزل تک پہنچا دے گا۔ آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم۔ پروردگار تجھے واسطہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور میں سہل و آسانی فرما، ان کے پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت تا فرما، ان کے آوان انصار تابع فرما ابدار شیعوں میں سے قرار دے۔ پروردگار کرونا وائرس کی وبا کو نیست و نابود کر دے، ہر اہل بیت کے چاہنے والوں کو حفظ و امان نصیب فرما۔ پروردگار بہترین انداز میں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت تا فرما۔ ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف کر دے، سامعین کی ہر ایک دلی تمناؤں کو پورا کر دے اور ہر دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار جہنم کی آگ سے بچا لینا اور جنت پر مقام محمود اماموں کا ساتھ ہمیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صل علی محمد